السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ تاریخ اسلام کے ایک عظیم جرنیل، عظیم سالار، عظیم سردار، شہ سوار، مجاہد و متقی، تقوی شعار، جرنیل صحابی رسول، اولین سابقین میں سے ایک عظیم المرتبت شیر دل جوان کی سیرت طیبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم اس عظیم شہ سوار، جنگجو جانباز کا ذکر خیر کر رہے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، جو بلند مرتبہ شہ سوار اور بہادر تھے، جن کے مقدر میں تمام غزوات نبویہ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم رتبہ ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا، جن کی شہادت ایک عظیم مارکہ آرائی جو سن 12 ہجری کو جنگ یمامہ میں پیش آئی، اسی میں شہادت پائے، جن کی شان اقدس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اپنے احساسات کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جو ہی باد صبا چلتی ہے تو میں زید کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم شہ سوار جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولین سابقین میں شامل ہونے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ وہ عظیم جنگجو شہ سوار، متقی و پرہیزگار تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طاقت و قوت اور وجاہت کی فراوانی عطا کی تھی۔ یہ دراز قد، گندمی رنگ، بڑے باروب اور جاہ و جلال والے تھے کہ ان کے گندمی چہرے پر اخلاص اور احتیاط کی علامتیں نمایاں دکھائی دیتی تھیں، اور دل میں صدق و صفا کی علامتیں جاگزی تھیں۔ یہ عظیم المرتبت بہادر نوجوان شہ سوار مجاہدین کے شیر خاندان بنو عدی کے تھے۔ یہ واقعی شہ سواروں کا سرخیل تھا۔ شہ سواری کی دنیا میں ان کی بڑی شہرت تھی۔ میدان ہے شہ سواری نے ان کی جواں مردی کے کئی رنگ دیکھے، جس نے اسے جرأت و شجاعت اور بہادری کی دنیا میں بام عروج تک پہنچایا۔ یہ وہ عظیم المرتبہ سردار مسیلمہ کذاب کی قیادت میں پھیلنے والے فتنہ ارتداد کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترے، اور اس دن شہادت کے زیور سے آرستگی ان کے نصیب میں آئی۔ اس روز شہادت کو درسگاہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ شہ سواروں سے مل کر اپنے گلے لگایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھلایا۔ یقیناً آپ متجسس ہوں گے، آپ منتظر ہوں گے کہ آخر یہ وہ عظیم المرتبہ شہ سوار کون ہے۔ تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت ابو عبد الرحمن زید بن خطاب بن نفیل القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ تو یقیناً آپ کا چہرہ دمک اٹھا ہوگا اور دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہوگی کہ آج ہم ایک عظیم المرتبت بھائی کے عظیم الشان مجاہد کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے سماعت فرما لیا، وہ عظیم جنگجو جانباز ہے ابو عبد الرحمن زید بن خطاب بن نفیل القرشی العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے سفر میں سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی اس جماعت کے ساتھ تھے جس میں ان کا بھائی عمر بن خطاب بھی تھا، جس نے اپنی ہجرت کا
قریش کے سرداروں میں باقاعدہ اعلان کیا وہ اس طرح کے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قریش کے ایک ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، تمہارے چہرے جھلس جائیں، تمہاری ناک خاک آلود ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو جائے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو مجھے وادی مکہ کے باہر آ کر ملے۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ کس قدر بڑا چیلنج تھا اور کس قدر دل پذیر یہ چیلنج تھا۔ اللہ اکبر! یقیناً اہل ایمان کا دل کھل اٹھتا ہے، چہرہ دمک اٹھتا ہے یہ پرزور دھمکی آویز لہجہ سننے کے بعد۔ کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس میں جرأت ہو مجھے روک کر دکھائے۔ چند کمزور لوگوں کے علاوہ ان کے پیچھے کوئی نہ آیا، انہیں سمجھایا بجھایا اور آپ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ اہل خانہ اور قوم کے چند افراد تھے اور بعض کمزور مسلمان بھی آپ کے ساتھ۔ غنیمت جانتے ہوئے ساتھوں لیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حبیبنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں تقریباً 20 سوار تھے۔ ان میں سے ان کے بھائی زید کے علاوہ عیاش بن ابی ربیعہ، خنیس بن حذافہ السہمی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد محترم تھے۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی منکوہہ تھی، اور حضرت سعید بن زید بن عمرو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیوی تھی۔ ان کے علاوہ بنو بکیر کے 4 افراد یا ایاس، عاقل، عامر اور خالد بھی تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت سے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب مہاجرین مدینے پہنچے تو سبھی وادی قباء میں رفاع بن عبد المنذر کے ہاں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن خطاب اور معن بن عدی انصاری رضی اللہ عنہما کی الاجلانی کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور یہ حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں شیر دل بہادر جوان جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ ان دونوں بزرگوں پر کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ یقیناً جو اچھی چیزوں کی تمنا کرتا ہے، رب سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے تو اسے وہ شرف میسر ہوتا ہے۔ وہ سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں بھی شہادت چاہتا ہوں جس طرح تم چاہتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے قتال کا حکم دیا تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان شہ سواروں میں سے سب سے پہلے نمبر پر تھے جنہوں نے داعی جہاد کی دعوت کو قبول کیا اور جو اللہ کی رضا، اس کی مغفرت اور اجر عظیم حاصل کرنے کی خاطر جلدی سے آگے بڑھے۔ جب غزوہ بدر برپا ہوا تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ نبویہ کے ان سپاہیوں میں شامل تھے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور کافروں کے کلمے کو نیچا دکھلانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ مسلمان موحدین کی کامیابی و کامرانی پر یہ مارکہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مارکے میں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت مندوں کی اس فہرست میں شامل تھے جن کے لیے جنت واجب ہو چکی تھی، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ غزوہ احد کا اعلان ہوا تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ ان شہ سواروں میں شامل تھے جنہوں نے دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا وہ بہتر اور باقی رہنے والا تھا۔ کیا شہادت سے بڑھ کر بھی کوئی تمغہ ہو سکتا ہے؟ وہاں احد پہاڑ کے دامن میں، وہ پہاڑ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب گردانتے تھے، وہاں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جانی قربانی، کمال درجے کی شجاعت اور خوبصورت انداز میں ایثار کی مثال قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ نہیں بلکہ وہ اپنے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ اس موقع پر ان کے بھائی سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، ان کے کان میں پیار بھرے انداز سے کہا، اے زید، آپ میری درع لے لیں تاکہ آپ اسے پہن کر دشمن کے تیروں، نیزوں اور تلواروں سے اپنے جسم اطہر کو بچا سکیں۔ شراب ایمان سے لبریز لہجے میں لطیف انداز میں مسکراتے ہوئے زید بن خطاب نے اپنے بھائی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، میں بھی شہادت چاہتا ہوں جس طرح تم چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، کس قدر پیارا جملہ تھا، کیسا جو ہے دل آویز کلمہ تھا۔ سیدنا زید اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں بھائیوں نے درع کو چھوڑا اور دونوں شعلہ بار لڑائی میں کود پڑے۔ دونوں میں سے ہر ایک شہادت کا خواہاں تھا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل جنگوں میں شریک ہوتے رہے، غزوہ خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ مقام پر بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پر موت پر بیعت کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے، ہر مارکے میں قابل قدر کارنامہ سر انجام دیے۔ جو نیکی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی تو کمینے لوگوں کی گردنیں تن گئی۔ انہوں نے بڑے ہی مذموم کردار کو اپنانے کا ارادہ کر لیا کہ وہ مدنی سلطنت کا پٹا اپنی گردنوں سے اتار دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس گمراہی اور حماقت میں زندگی بسر کر رہے تھے اسی ماحول میں پھر سے لوٹ جائیں۔ اسی لیے عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، نفاق کے شگوفے پھوٹ پڑے، یہودیت و نصرانیت پھر سے پروان چڑھنے لگی، مسلمانوں کے دشمن زیادہ ہو گئے۔ بعض مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خنک برساتی رات میں بھیگی بکری کی طرح بزدل ہو گئے۔ مختلف مقامات پر نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوئے، انہوں نے خیال کیا کہ ان کی طرف بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ ان میں سے اسود عنسی، مسلمہ بن حبیب کذاب وغیرہ منظر عام پر آئے۔ یہ دجال لعین مسلمہ کا معاملہ قدر سنگین تھا، اس نے بڑی سرکشی اور انارکی پھیلا رکھی تھی۔ اس موقع پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور و معروف موقف اختیار کیا۔ آپ نے فتنہ ارتداد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب نے یمامہ میں اتنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں، ان جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں اس عظیم شہسوار بہادر جنگجو جاباز سالار سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اس لشکر میں مہاجرین کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یمامہ میں جنگ کا شعلہ بھڑکا، لڑائی شدت اختیار کر گئی، زور کا رن پڑا۔ بہت سے شہسواران اسلام داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان میں انصار کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس نے مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، تم نے بڑی ہی ناگوار عادت کو اپنا رکھا ہے۔ پھر اہل یمامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، الہی، جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے لڑتے ہوئے اور والہانہ انداز میں جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو لڑائی میں پھینک دیا۔ زخموں سے چھلنی ہوئے جسم کے ہر حصے پر زخم لگے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ شہادت پا کر اپنے رب کے ہاں زندہ ہو
ہو گئے۔ عزیزان گرامی، تو یہ آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حبیبنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط۔ انشاءاللہ دوسری قسط جلد ہی آپ کے سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ